نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ احقاف 26واں پارہ اور اس کا آخری رکوع سورت کا رکوع نمبر 4 آج الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، اور رکوع نمبر 4 کی پہلی 2 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 27 اور 28 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے ان میں اہل مکہ کو خبردار کیا ہے، مشرکین مکہ کو خبردار کیا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ. اہل مکہ ذرا اپنے ارد گرد کی بستیوں کو دیکھو کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا. اس سے عاد کی قوم کی بستی مراد نہیں ہے. ہاں جی، قوم عاد کی بستی مراد نہیں ہے کیونکہ وہ ان سے بہت دور تھے، اگرچہ ان کے تجارتی سفر میں راستے میں پڑتی، لیکن یہاں اور دوسری بستیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کو خبردار کیا گیا ہے. جس طرح میرے اور آپ کے لیے ہمسایوں کے گھر میں کسی کا فوت ہونا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی خبردار کرنا ہے کہ تم بھی سنبھل جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیاری کر لو، موقع ہے، توبہ استغفار کر لو، تمہاری باری بھی آنے والی ہے. تو اس لیے یاد رکھنا، بعض دفعہ ارد گرد اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو بچ جاتے ہیں ان کو خبردار کیا جاتا ہے. ہاں جی، کہ سنبھل جاؤ. فرمایا کہ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے تمہارے لیے مختلف انداز میں مختلف معجزات، احکام، اپنی نشانیاں فرمایا کہ پھیر پھیر کے بیان کی ہیں، کیونکہ مختلف ذہن ہوتے ہیں، مختلف سطح کی سوچ ہوتی ہے، ہاں جی، مختلف نظریہ ہوتا ہے، مختلف انسان کا مزاج ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں بیان فرماتے تاکہ ہر شخص کے لیے سمجھنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ سمجھ کا فائدہ کیا ہوگا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ واپس لوٹ آئے. کون لوگ؟ نافرمان لوگ. کدھر لوٹ آئے؟ جس ذات نے پیدا کیا اس کی طرف لوٹ آئے، یعنی اس کی بندگی کی طرف آ جائے، اس کی بندگی کریں، اس کو ناراض نہ کریں، اس کو وحدہ لا شریک مانیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ مانیں. یہ ہے اللہ کی طرف لوٹنا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً. ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں یا جو لوگ بھی دوسروں کو اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی غلط ڈوز دیتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، نظریہ دیتے ہیں، سوچ دیتے ہیں. وہ یہ دیتے ہیں کہ تم گناہگار لوگ ہو، تم نافرمان لوگ ہو، تم بڑے مجرم لوگ ہو، تمہاری عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ہم سید ہیں، ہم شاہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہاں جی، ہم جناب وہ نسل در نسل اولیاء کی اولاد ہے. یعنی اس طرح کے وہ نا تھوڑے سے کہانی سنا کر پھر ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں کرتا، ہماری رد نہیں کرتا، کیونکہ ہم اس کے پیارے ہیں. اس لیے جب تم ہمارا واسطہ دیتے ہو، ہمارا وسیلہ دیتے ہو، تو جہاں ہماری قبول ہو جاتی ہے وہاں ساتھ تمہاری بھی ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اوپر سے چلی گئی. بہت بڑا جھوٹ ہے
سارے بولو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. کسی کے بارے میں بھی ہمارا گمان ہے کہ یہ بہت نیک ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے. سارے بولو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. پہلے نمبر تو کوئی جتنی بھی نیکی کر لے، جتنا بھی گناہ سے بچ لے، اگر اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی نا میں بڑا نیک ہوں، اللہ کے سامنے وہ مردود ہے. سارے بولو اللہ کے سامنے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا، اب مثلا ہم نے نماز پڑھی، اللہ بچائی رکھے، ہم کہنا ہم نے نماز پڑھی ضائع ہو گئی. یہ بات ذہن میں رکھیں. جو منہ سے بولے گا نا جی کہ اسی تو بڑے نیک ہاں جی، اسی تو سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے تیری ضرورت ہی کو ایک لمحے میں ضائع ہو جاتا. یہاں معاملہ یہ ہے کوئی کتنا بھی نیک بن جائے، گناہ سے بچ جائے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے اور نیکی کو اللہ کی توفیق سمجھے. سارے بولو نیکی کو اللہ کی، اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے. یہ پیر کے لیے لازم ہے، جتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو اس کے لیے لازم ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کیا سمجھے، بولو اچھا سمجھے. ایک اس نظریے سے بھی کہ وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اللہ کی ذات، اگر وہ میری عبادت قبول نہ کرے تو میرے پاس کیا ہے کہ میں زبردستی کروا کے قبول کرا دوں. دوسری بات، یہ مجھے گناہ گار نظر آ رہا ہے، شاید ایسا عمل اس سے سرزد ہو جائے، اس کو پسند آ جائے، وہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اس کو کسی کی عبادتوں ریاضتوں کی ضرورت تو کوئی. یہ تو جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب سے بڑا ان کا دھوکہ ہوتا ہے جو وہ لوگوں کو دیتا ہے. آپ نے عموماً دیکھو گا ہمارا دماغ بھی یوں ہوتا ہے، مجھے کوئی کہتا ہے نا قاری صاحب ہمارے لیے دعا کریں، آپ تو نیک ہیں، میں جب کہتا ہوں ہمارے لیے آپ بھی کریں، جو فوراً جملہ بول جاتے ہیں قاری صاحب یہ تجھے کی کہہ رہے ہو، سیدھے گناہ گار ہے. دیکھا نا وہ سبق دیا ہو، یہ غلط سبق ہے، یہ غلط سبق ہے، اور یہ غلط مولوی اور پیروں نے دیا ہو. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ہر مولوی کو بھی دعا کی ضرورت ہے اور اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، بلکہ آتا ہے گناہ گار کی زیادہ کرتا ہے. سارے بولو گناہ گار کی، کیونکہ وہ بھٹکا ہوتا ہے، وہ راستے سے ہٹا ہوتا ہے. جس طرح آپ بھی دیکھیں گھر کا نافرمان بیٹا جب وہ فرما برداری کا جملہ ابے کے سامنے بولے تو ابا ساری توجہ اٹھا کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سنبھل گیا شاید، سدھر گیا شاید، سمجھ آ گئی شاید. کیوں؟ ابے کی ساری توجہ اسی پر ہے. یار یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، یار یہ کہیں گھر چھوڑ نہ جائے، یار یہ کہیں غلط اور مجلس میں آگے نہ بڑھ جائے. بولو ہے یہ نہیں؟ ایک طرف فرما بردار بیٹا ابا جی کہہ رہا ہے، ایک طرف آپ بتائیں اس نے جس نے کبھی ابا جی نہیں کہا تو اور لفظ بولتا ہے. اگر وہ ابا جی بولے آپ مجھے بتاؤ فوراً دماغ کدھر جائے گا؟ سارے بولو ہے فرما بردار کی طرف جائے گا. وہ جتنا مرضی اونچا بول لے، بے شک ابا سن رہا ہے، لیکن اس وقت ساری شفقتیں محبتیں ادھر ہو جائیں گی. وہ خوش ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ بولو. بس یہی مثال آپ دماغ میں رکھیں. جب گناہ گار کہتا ہے یا اللہ، اللہ تو اس کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ صنم کہنے والا، یہ میرے گھر سے دور رہنے والا، مسجد میں نہ آنے والا، قرآن نہ کھولنے والا، کبھی اللہ اللہ نہ کرنے والا، اس اللہ اللہ کہنے والے کے مقابلے میں جب اللہ کہتا ہے، اللہ فوراً رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتی کہ شاید میرا بندہ دوستی کے لیے آ رہا ہے، شاید میرا بندہ رجوع کے لیے آ رہا ہے، شاید میرا بندہ معافی کے لیے آ رہا ہے. اور دعا کا کسی کو کہنا یہ حقیقت میں اس پر احسان ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع مل رہا ہے. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے استاد محترم پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مدثر فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی دعا کا کہو
کہے تو تم اس کو اپنا محسن سمجھو کہ اس نے تمہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا موقع دے رہا ہے. سارے بولو ہاتھ اٹھانے کا موقع دے رہا ہے. جس طرح کسی دوست وغیرہ کے بارے میں کہا جائے یار اس سے ملاقات ہو نا تو میرا سلام کہنا. انسان کہتا ہے یار چلتے ہی ہیں چلو اپنی بھی ملاقات ہو جائے گی اس کا بھی سلام پہنچ جائے گا. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ تو کیا کہتا ہے میرے پاس تو ٹائم بھی نہیں تھا بلکہ ابھی تو ارادہ بھی نہیں تھا. وہ فلاں جب بھی ملتا تھا نا وہ کہتا تھا یار اس دوست سے ملے تو میرا سلام کہنا. تو میں نے کہا یار یہ ہر روز کہتا ہے چلو آج ملاقات کر ہی نہیں اس کا سلام پہنچا ہی. تو اب بتاؤ اس کے سلام کی وجہ سے اس کی اپنی بھی ملاقات ہو. تو اس لیے میرے بھائی جب مجھے اور آپ کو کوئی کہتا ہے یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا تو ہمیں اس کو اپنا محسن سمجھ کے اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس کی برکت سے ہمیں بھی مانگنے کا موقع مل گیا. کس کے سامنے بولو. اور اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے مانگتا ہے اس کو دوں نہ یوں دوں اس مانگنے والے کو پہلے عطا کرتا ہوں. ادھر مانگنے معاملہ یہ ہے جی. تو اس لیے بہرحال اب اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے وہ جو میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے وہ قرب حاصل کرنے کی. یہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں بھائی پیروں کو ہم اس لیے مانتے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں ان کے ذریعے قرب حاصل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نا تمہیں کسی اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. میرے قرب کے لیے میرا قرآن کافی ہے. میرے پیارے محبوب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کافی ہے. دیکھو نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امتی ہے نبی نہیں ہے. سارے بولو نبی نہیں ہے صحابی نہیں ہے تابعی نہیں ہے. اس لیے ان کا عمل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 99 مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی. کس کی بولو؟ لیکن خواب میں ہو سکتی ہے بیداری میں نہیں ہو سکتی. لیکن خواب میں زیارت ہو تو انسان اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت کے جلوے کی کیفیت ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا جو آپ نے دیکھا وہی ہے. ہاں جی تمہارے اس طرح ہو جاتا ہے. تو 99 مرتبہ زیارت ہوئی. اللہ رب العزت سے پوچھا یا اللہ جب آپ کا قرب چاہے کوئی بندہ تو کیا طریقہ ہے؟ دلیل بھی ذہن میں رکھی. اب یہاں کسی پیر کا نام نہیں لیا کسی مولوی کا نام نہیں لیا اللہ نے قرآن کا نام لیا. سارے بولو کس کا نام لیا؟ فرمایا جب کوئی میرا قرب چاہے تو میرا پاک کلام کھول لے میرا قرآن کھول لے اس کو پڑھے. سوال کر دیا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھے. یعنی ایک ہے یہ حافظ بچوں کی طرح پڑھنا اور ایک ہے عالم کی طرح پڑھنا. پڑھ بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے. اللہ رب العزت نے دونوں کا لحاظ کیا ہے. فرمایا احمد بن حنبل کلام میرا ہے میری طرح عظمت والا ہے جو بھی پڑھے گا سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے میرے قریب ہو جائے گا. تو اللہ کے قریب ہونے کی کیا صورت ہے؟ سارے بولو قرآن. سارے بولو. لیکن اب صورتحال یہ نہ پیر پڑھتا ہے نہ مرید پڑھتا ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ کسی پیر کے ساتھ آپ ہی جانے کے بس ابھی قرآن پڑھتے دیکھا اس کو؟ بتاؤ یار ہے کیوں سارے ماشاءاللہ پیر پرست بیٹھے ہو. مجھے ایمان سے بتاؤ کیا آپ جب بھی کبھی گیا اس کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو پھر وہ کیسے پیر بن سکتا ہے؟ قرآن کے بغیر خدا کی قسم کوئی پیر نہیں بن سکتا. قرآن کے بغیر نہیں بن سکتا. شیطان تو بن جائے گا بولو پیر. اور مولوی بھی قرآن کے بغیر نہیں بنے گا. جو مولوی ہوگا وہ قرآن کا قاری ضرور ہوگا وہ قرآن کی تلاوت ضرور کرے گا وہ قرآن ضرور پڑھے گا. جو مولوی قرآن نہیں پڑھتا وہ مولوی نہیں. یہ پکی بات ہے کیونکہ اللہ سے تعلق قرآن کے ذریعے ہوگا. میں نے آپ کو کل پرسوں وہ قول بھی سنایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو. فرمایا کہ لوگوں 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اہل بیت کی محبت سکھاؤ قرآن کی تعلیم دو قرآن کو پڑھو. ہاں جی تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فرمایا کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو ان کی مدد ان لوگوں نے کیوں نہیں کی
جن کو فرمایا اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں قربان آلہہ، بطور الہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ کا قرب حاصل ہے۔ تو یاد رکھنا ہم بھی پیروں کو مانتے ہیں، لیکن پیروں کو مان کر یہ نہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ کے قریب ہوں گے جب پیروں کی بات مانیں گے۔ کون سی بات؟ جو وہ ہمیں شریعت کی بتائیں گے۔ سارے بولو، جو ہمیں شریعت کی بتائیں گے، جو ہمیں قرآن کی بتائیں گے، جو ہمیں حدیث رسول اللہ کی بتائیں گے، جو ہمیں دین کی بتائیں گے۔ ہمارے پیر اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان سے دین سیکھیں، ہمارے پیر اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان سے اتباع سنت سیکھیں، کیونکہ وہ خود بھی متبع سنت ہوتے ہیں۔ سارے بولو متبع سنت ہوتے، متبع سنت ہوتے۔ ہاں، پیر ہم بھی مانتے، پیر دوسرے بھی مانتے، دوسرے پیر ان کو اللہ کا شریک مانتے۔ ہاں جی، وہ نمازیں ان کے ذمہ لگاتے۔ ہمارے پیر صاحب کہتے بھائی اپنی پڑھنی ہے۔ سارے بولو کس کی پڑھنی ہے؟ کوئی بخشش کا ہمارے پاس تمہارا ٹھیکہ نہیں، سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، شاید ہماری بخشش تمہاری وجہ سے ہو جائے۔ ہمارے پیر ہمیں یہ سبق دیتے، شاید ہماری بخشش مریدوں کی وجہ سے ہو جائے۔ ہمارے پیر ہمیں یہ سبق دیتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ مریدوں کو کہتے کہ تم بھی نیکی کرو، ہم بھی کرتے ہیں، شاید تمہاری وجہ سے ہماری ہو جائے، ہماری وجہ سے تمہاری ہو جائے۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ بولو ہمیں سبق؟ جی ہاں۔ تو بہرحال جو ایسا سبق دے وہ صحیح ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ضلوا عنہم، اصل بات یہ ہے جب ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا، جن کی، جن کو اللہ، بندوں نے اللہ کا شریک بنا کر، بندوں نے اللہ کا شریک بنا کر اللہ کی پکڑ سے بچاؤ کا ذریعہ سمجھا ہوتا ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو اللہ فرماتے بل ضلوا عنہم، ان سے گم ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ بولو بھائی، اب وہ نظر ہی نہیں آتے۔ بولو نظر ہی نہیں آتے۔ اور حقیقت میں انہیں نظر آنا کیا ہے؟ ان کے پلے ہوتے ہی کچھ نہیں۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ کون ہے؟ بولو بھائی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، جو اللہ کے علاوہ اللہ کے مخلوق میں سے شریک بناتے ہیں، ان کو اللہ کا تقرب، قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو الہ مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ مرید کی اپنی بات ہے تو مرید جھوٹا، اگر پیر کا سبق ہے تو پیر جھوٹا۔ فتویٰ کس کا؟ بولو سمم بکمن، ہاں جی اللہ کا، کیونکہ قرآن میں ہے۔ سارے بولو کس میں ہے؟ یہ میں بات اپنی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ذالک افکہم، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سارے بولو کیا بولتے ہیں؟ وہ جھوٹے لوگ ہیں، انہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سچی بات ہے۔ اس کا قرب حاصل کرنا، اس کی بات مان لو۔ کس کی بولو؟ اللہ کی۔ اس کے پاک کلام کو سینے سے لگا لو، اس کے نبی کے طریقے کے سامنے گردن کو جھکا لو، دین اسلام کو اپنا لو۔ تم اللہ کے قریب ہی قریب ہو، تمہیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہے۔ سارے بولو در پہ جانے کی ضرورت ہی۔ یاد رکھنا، جو خود اس درجے کا مسلمان ہو اس کو کسی اور ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ولی ہے۔ سارے بولو خود ہی کیا ہے؟ ولایت اسی چیز کا تو نام ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، قرآن کو سینے سے لگانا اور دین اسلام کی پیروی کرنا۔ جو یہ کرتا ہے وہ اس سے بڑا ولی ہے ہی کوئی۔ سارے بولو اس سے بڑا ولی ہے ہی کوئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان کے منہ کی بات ہے، جھوٹے ہیں۔ وما کانوا یفترون، اور وہ لوگ افطرا باندھنے والے۔ اللہ ہم سب کو ایسے برے عقیدے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ، قرآن کو پس پش ڈال کر، نعوذ باللہ، دین اسلام کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ، حضور کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ، غیروں کے پیچھے انسان بھاگے اور سمجھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ اس موذی مرض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن کو سینے سے لگا کر
اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پڑھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارا دین، دین اسلام جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا، اللہ اس کو ہمیں نعمت عظمیٰ سمجھتے ہوئے اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔